الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس کورت۔ آیت نمبر 2 واذا النجوم انکدرت۔ آیت 3 واذا الجبال سیرت۔ آیت 4 واذا العشار عطلت۔ آیت 5 واذا الوحوش حشرت۔ اور آیت نمبر 6 دیکھیے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 1 جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر سورج کو لپیٹنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ لفظ استعارے کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں۔ سر پر عمامہ باندھنے کے لیے تکویر العمامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی عمامہ کو سر پر لپیٹنا۔ عمامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پگڑی، جو کہ ہمارے ہاں کلچرل وے میں بھی، ٹریڈیشنل وے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مرد حضرات پہنتے ہیں، جس سے پورے کا پورا سر کور ہو جاتا ہے، یعنی وہ سر کے ارد گرد ایک کپڑا جسے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کو ایز اے ریلیجیس وے میں بھی ہمارے علماء حضرات سر کے گرد باندھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ بہرحال عمامہ کو جب سر کے گرد لپیٹا جاتا ہے تو اس کو تکویر ہی بولا جاتا ہے عربی اصطلاح میں۔ تو اسی مناسبت سے سورج کو کہا گیا یہاں پر کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے، اسے عمامہ سے تشبیہ دی گئی، اور بتایا گیا کہ قیامت کے روز یہ پھیلا ہوا عمامہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی کا پھیلنا بند ہو جائے گا، جیسے ایک سر پر کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے روز یہ تمام تر پھیلا ہوا عمامہ، جسے نظام شمسی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ تمام ستارے اور سیارے جو سورج کے گرد ہیں، تمام کے تمام سورج پر لپیٹ دیے جائیں گے، اور سورج کی روشنی پھیلنا بند ہو جائے گی۔ مراد تباہی کا وہ منظر ہے جس کا بیان کرنا یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پھر ذکر ہوتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ دیکھیں، جب ابھی اگر پہلی آیت کو ہم دھیان سے سمجھیں کہ تمام پلینٹس اور یہ تمام ستارے، یہ تمام نظام شمسی دھرم برم ہو جائے گا، تو پھر ستاروں کا کیسے وجود باقی رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ تمام تر بندشیں کہ جو ایک مدار کے تحت اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور ہر چیز اپنے اپنے مقام پر بند کر ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ کے حکم تک اس کی تابع ہوتے ہوئے موجود ہے، یہ تمام کے تمام کھل جائیں گے، سب تارے، سب سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر جب تاروں کو دیکھے انقدرت، جھر پڑیں گے، یعنی تباہ و برباد، منتشر ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ بکھر جانا، برباد ہو جانا، بلکہ تاریک بھی ہو جائیں گے، بے نور بھی ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اب زمین بھی نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور زمین کا تباہ ہونا، اس کی کنڈیشن کا یہاں ذکر ہے کہ جب پوری کائنات تباہ و برباد ہوگی، انکلوڈنگ دا ارتھ دیٹ وی آر لیونگ ان، کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ پہاڑ جو زمین کی خوبصورتی کے لیے، اس کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے گو کہ جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں۔ پھر ذکر ہوتا ہے
پھر آگے دیکھیے گا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور پھر جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اب یہاں 10 ماہ کا ذکر ایز سچ جو ہے وہ اونٹنی کی حالت حمل اور اس کی کنڈیشن کو بیان کرنے کے لیے ہے. یعنی موجودہ زمانے میں ہم کسی اچھی سواری کو کتنا قیمتی سمجھتے ہیں، اس کا اندازہ ہم سب کو ہے. ٹھیک ہے، ہم اچھی گاڑی ایز اے سواری لینا چاہتے ہیں، اور وہ گاڑی جتنی مہنگی ہوگی اس پرسن کو اتنی محبوب ہوگی، یا اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو لینے کی چاہت کرے گا، کیونکہ عمدہ سواری تو سنت بھی ہے، اور اگر وہ جائز وسائل سے کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی تو وی آل کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس اپنی محبوب چیز اپنی پیاری ہوتی ہے. اب بالکل اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ پہلے اہل عرب کے لیے اس اونٹنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہیں تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو. اس حالت میں اس اونٹنی کی بہت زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی تاکہ اسے کوئی چرا کر نہ لے جائے، تاکہ وہ جلدی سے اور صحت یابی کے ساتھ ایک بچے کو وجود میں لے کر آئے، دنیا میں لے کر آئے. کیونکہ اونٹ واز دا مین پراپرٹی آف دیٹ ٹائمز، کہ جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ بہت امیر ہوتا تھا، اس کا ایک سٹیٹس، ایک لیول ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اس وقت کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی، ایسا سخت قہر ٹوٹے گا کہ انہیں اپنے عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہیں رہے گا. اب یہاں پر خاص اونٹنی کا ذکر کیا کیونکہ ان کے ہاں ایٹ دیٹ ٹائمز وہ زیادہ امپورٹنٹ بھی تھا اور زیادہ قیمتی بھی مال تھا. تو جب اگر ہم اونٹنی اور اس کے حمل کا ہی ذکر کریں نا، تو اٹس سیلف سورۃ الحج کی ابتدا میں جو آیات ہیں قیامت کے منظر کے حوالے سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تو انسان مادہ اپنا حمل گرا دے گی قیامت کی وحشت کی وجہ سے. ماں کا دودھ پیتا بچہ، ماں اپنا وہ بچہ بھول جائے گی، ایسی سخت ہوگی قیامت. پھر آیت نمبر 5 دیکھیے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. یعنی عام طور پر جنگلی جانوروں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ لیونگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے. ہر جانور کا دوسرے سے، کوئی کسی کا شکار کرتا ہے تو کوئی کسی کا شکار بن جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن خوف کے مارے کیا عالم ہوگا کہ وہ تمام کے تمام جانور بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور اگلی آیت کیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگھا دیے جائیں گے. یہاں پر اگر ہم دور حاضر میں تفسیر دیکھیں تو مفسرین نے جو تفاسیر ہمارے سامنے بیان کی کہ سمندروں کا سلگھا دیا جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب زمین کو کھینچ کر پھیلایا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ اس کی اندرونی تپش اوپری سطح پر آ جائے گی، یعنی زمین کے نیچے والی جو ہیٹ ہے، اور پھر دہکتے ہوئے لاوے کے عین اوپر سمندر ابل رہے ہوں گے، اور اسی طرح سمندروں کا پانی بخارات ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اس قیامت کے منظر کی، لیکن واللہ اعلم کہ اس سے مراد کیا ہے، اس وقت وحشت کا اور تباہی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ ذکر آیا. اور اس حوالے سے علماء یہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پانی میں موجود ایسی گیسیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ ایسی پیدا ہو جائیں، یا ایسی گیسیں جو آلریڈی پانی کے اندر موجود ہیں ان کے اندر کوئی ری ایکشن ایسا ہو کہ جو سمندروں میں آگ بھڑکا دے. اور لٹرلی میں اس میں اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ دا سچویشن اباؤٹ دیٹ، لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، مے بی وہ اے آئی کی تخلیق تھی اور وہ ڈاکیومنٹری کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا. اس کو میں بس اپنے تجربے کی حد تک آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں گی کہ میں بھی ہمارا علم اب تک اتنا ہی ہے، اور قیامت کے قریب زمین کی کیا کنڈیشن ہوگی، زمین پر پانی موجود ہوگا یا نہیں، کوانٹٹی کم ہوگی یا کیا سچویشن ہوگی، یا میں بھی کچھ ایسے سمندر موجود ہوں جن کے نیچے آگ دہکتی ہو کچھ کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت موجود ہوں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب یا بعید میں ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. تو بہرحال میں نے اس پہ ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ دیر آر سم اوشنز کے جن کے اندر ایسے ری ایکشنز ہو رہے ہیں.
جو مستقبل میں ہمارے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں. سو میں بھی وہ چیزیں اس طرح ریلیٹ کر سکیں، لیکن میں اس پہ اپنی حتمی رائے نہیں دے سکتی، کیونکہ ایسا میں نے بس دیکھا تھا اور میں اپنی سوچ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بہرحال مختلف تفاسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو علماء کے ڈفرینٹ نظریات اور ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز آپ کے سامنے آئیں گی. ہوپ سو وہ آپ کو ان آیات کی تفسیر سمجھنے میں مدد کریں. بہرحال اگلی آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اب اگلی جو بات ہے اس کا ذکر آ گیا یہاں پر، جب جانوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، یعنی پوری نسلیں انسانی کے مختلف افراد کی گروہ بندی کی جائے گی. یہ گروہ بندی لوگوں کے اعمال کے حوالے سے بھی ہوگی. یعنی ذکر کیا ہے، ہم ڈفرینٹ آیات میں قرآن کریم میں ڈفرینٹ مقامات میں پڑھتے ہیں، جس طرح سورہ یاسین میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ، آج علیحدہ ہو جاؤ. یعنی متقین کو مجرمین سے الگ کر دیا جائے گا. یہ اس طرح کی طبقاتی تقسیم قیامت کے دن ہونا شروع ہوگی، جس میں لوگوں کو ان کے رینکس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اس کا ذکر سورۃ النمل میں بھی ہے، آیت نمبر 83 میں، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 میں اہل جہنم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیے جانے کا ذکر بھی. یعنی ایک تو پہلی چھانٹ ہوگی، اس کے بعد پھر مزید آگے تقسیم کی جائے گی. یعنی پہلے مین گروپس، اس کے بعد سب گروپس بنائے جائیں گے. کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، یعنی روح جسموں کو لوٹا دی جائے گی. اور پھر ذکر ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. اچھا، عربوں میں تو یہ چیز، یعنی اہل عرب کے کچھ خاص قبائل ایسے تھے جن میں یہ گناہ بہت عام تھا کہ بیٹیوں کو شرمندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا. جائیداد کی تقسیم نہ ہو، گھر کی بیٹی کسی کے گھر کی عزت نہ بنے، اور اس طرح کے بہت سے گھٹیا نظریات ہوتے تھے. تو اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اب یہاں قیامت کے دن خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو قتل کیوں کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیری جائے گی اور پھر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی. پھر وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفنایا. اور میں اس آیت میں مزید اضافہ کرنا چاہتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ والی نحوست آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور بہت بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان موجود ہے. بہت بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں یہ کیسز دیکھنے میں آتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ عرب کے وہ قبائل جو بچیوں کو پیدائش کے فوراً بعد ہی دفنا دیتے تھے وہی برے تھے. آج کے دور میں بھی بیٹیوں کو مارنے کی مختلف صورتیں ہیں جو اختیار کی جاتی ہیں، مختلف طریقے سے مار دیا جاتا ہے. اور ہاں، بعض اوقات سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو مینٹلی فزیکلی اتنا ابیوز کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ظلم ہے، مختلف طرح سے، مختلف صورتوں میں. اور ہمیں ہر صورت سے بچے رہنا ہے، ماں ہونے کے ناطے بھی اور باپ ہونے کے ناطے بھی. اور ہم نے نہ صرف اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ظلم سے بچانا ہے، بلکہ دوسروں کی بچیوں کو بھی اپنی عزت، اپنی بچیاں سمجھنا ہے. ہمارے دین میں بہت تلقین کی گئی ہے بیٹیوں سے پیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا. کس طرح؟ یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ دونوں انگلیوں کو ملا کر جوڑ کر بتایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا.
ایک اور حدیث ہے جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا بچاؤ بنے گی، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے تو وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہی میں آپ کو سناؤں، اور میں کتنا ہی مٹیریل اسلام کے اندر جو موجود ہے، آج کے لیکچر اس کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن وہ فضائل نہیں مکمل ہوں گے، میں نہیں سمیٹ پاؤں گی۔ جو بشارتیں ان پیرنٹس کو اللہ کے نبی نے دی ہیں کہ جن کو بیٹیاں ملیں ان کی وہ صحیح پرورش کریں، ان کا نکاح کریں، ان کی ذمہ داری خوب نبھائیں، تو اللہ کے نبی ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ بیٹیوں سے محبت، بیٹیوں کی کیئر کرنا، اس حوالے سے اسلام ہمیں کتنی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کے احکامات، اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو سلامت رکھے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا شعور عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی بنائیں، کیونکہ وہاں پر اہل عرب میں خاص طور پر بیٹیوں کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا تھا، نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو ان آیات میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ اس عمل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو آج ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اگر وہ ظالمانہ ہے تو بروز قیامت اس کا حساب ہمیں دینا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ بینگ پیرنٹ، بینگ ڈاٹر، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔